بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک لفظ آپ کو مختلف مقامات پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ سکتہ۔ اب سکتے کے معنی کیا ہوتے ہیں اور سکتہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا کرنا کیوں ضروری ہے، اور سکتہ کتنے مقامات پر قرآن مجید میں کرنا ضروری ہے، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے ان تمام باتوں کو سمجھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے ان کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ چلیں سبق کو مستقل طور پر شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سکتے کے لغوی معنی جان لیں۔ سکتہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا، ٹھہرنا۔ اب یہ ہیں سکتے کے لغت کے اندر جو اس کے معنی بنیں گے، خاموش ہونا، ٹھہرنا، یہ سکتے کے لغوی معنی بن جائیں گے۔ اور اصطلاح میں سکتہ کہا جاتا ہے بغیر سانس کو توڑے صرف آواز کو بند کر لینے کا نام سکتہ ہے۔ اصطلاح میں بغیر سانس کو توڑے صرف آواز کو بند رکھنے کا نام سکتہ ہے۔ اب کچھ سکتے کے احکامات ہیں اور اس کی اہمیت کتنی ضروری ہے، مسائل اور چند ایک مثالیں جو قرآن حکیم میں ہیں، اب ان کو نمبر وائز ایک ایک کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ احکام و مسائل میں سکتے کے اس بات کو سمجھ لیں کہ روایت حفص کے مطابق قرآن حکیم میں کل 4 مقامات پر سکتہ کرنا واجب ہے۔ ویسے تو کل 8 مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں پر سکتہ آیا ہے، لیکن ان میں سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حفص کی روایت کے مطابق وہاں آپ جو سکتہ ادا کریں گے اسے واجب سکتہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا اس کو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا حکم اور چند ایک اس کا جو مسئلہ ہے۔ باقی اہمیت یعنی سکتے کو ادا کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس کو اس بات سے آپ سمجھ لیں کہ سکتہ نہ ادا کیا جائے گا تو معنوی اعتبار سے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو 4 مقامات ہیں، اگر یہاں آپ سکتہ ادا نہیں کرتے تو معنوی لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے، وہاں ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان 4 مقامات پر سکتے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ 4 مقامات کون سے ہیں تو ہم ان کو نمبر وائز ایک ایک کو مثال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، پہلا مقام سورہ کہف میں ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا۔ اب یہاں پر دیکھیں عِوَجًا کے بعد آپ کو سکتہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ سکتہ وقف کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وقف میں کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ وقف جب آپ کرتے ہیں تو سانس بھی توڑ دیتے ہیں، آواز بھی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سکتے میں سانس کو نہیں توڑتے، سانس وہ جاری رہتا ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا والیوم جو ہے وہ 0 ہو جائے اور سانس جاری رہے، اسی سانس میں آپ نے آگے سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، نیا سانس نہیں لینا ہوتا۔ یہ سکتے میں اور وقف میں فرق ہے۔ لہذا سورہ کہف والی جگہ میں یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس آیت مبارکہ میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہاں پر آپ کیا کریں گے، عِوَجًا کی جو تنوین ہے اس کو 2 زبر کی تنوین کو آپ الف سے بدل دیں گے، عِوَجًا، اور والیوم کو 0 کر لیں گے، اور اس کے بعد اسی سانس سے آگے قیمہ آگے اس کو سٹارٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا مقام جو ہم نے کہاں پر دیکھا ہے، سورہ کہف کے اندر۔ دوسرا واجب سکتے کا مقام سورہ یاسین کے اندر ہے۔ دیکھیں مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ۔ اب یہاں پر دیکھیں ابہام کس طرح پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے جو اہمیت میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ سکتے کا ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم سکتہ نہیں ادا کریں گے تو وہاں معنوی اعتبار سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے، دیکھیں اب یہ جو ہاذا کا لفظ ہے اس کا تعلق بظاہر مرقدنا کے ساتھ بھی ہے، یعنی مِن مرقدنا ہاذا،
यूं भी हो सकता है। और मिम मरक़दिना हाज़ा मा वअद अर्रहमान, तो हाज़ा का ताल्लुक बज़ाहिर मरक़दिना के साथ भी सही है और मा वअद अर्रहमान के साथ भी सही है, लेकिन इस सकते को करके ये बता दिया कि ये हाज़ा का ताल्लुक किसके साथ है, मा वअद अर्रहमान के साथ है, मरक़दिना के साथ नहीं है। इसलिए अगर आप इसको यहाँ सकता नहीं अदा करेंगे बल्कि इसको यूं पढ़ लेंगे मिम मरक़दिना हाज़ा मा वअद अर्रहमान, तो फिर मानवी एतबार से इबहाम पैदा हो जाएगा कि ये जो हाज़ा है ये इसका ताल्लुक मरक़दिना के साथ था या मा वअद अर्रहमान के साथ था। इसलिए इस मकाम पर या इस जैसे ये दूसरे जो 3 मकामात हैं वहाँ पर सकते का अदा करना वाजिब और ज़रूरी है। तीसरा मकाम सूरह क़ियामा में है। देखें मन रॉक, अब ये मन के बाद आपने क्या करना है, नून को साकिन कर देना है, ठीक है, और फिर आवाज़ को बंद कर लेना है, वॉल्यूम को सिफर कर लेना है और उसी सांस में आगे से रॉक इसे पढ़ना है आपने, नया सांस नहीं लेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे, मन रॉक, 1-2 सेकेंड के लिए आप आवाज़ को बंद कर लेंगे और सांस को जारी रखेंगे और फिर उसी सांस में आगे से तिलावत को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा वाजिब मकाम। और चौथा मकाम सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम कल्ला बल, अब ये बल के बाद आपको सकता लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लाम को साकिन कर लेना है और साकिन करने के बाद आवाज़ को सिफर कर लेना है और आवाज़ को नहीं तोड़ना और उसी आवाज़ के अंदर फिर आगे से आपने तिलावत को स्टार्ट करते हुए इस तरह पढ़ना है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारा समझाना आपको समझ में आ गया हो और अगर सबक समझ में आया करे, हमारी बात से आपको फ़ायदा हो तो इसे आगे पहुंचा दिया करें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचा दें। इससे जो भी इंशाल्लाह सीखेगा हम सब उसके नफ़े में और सवाब में शरीक हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।